نشانیاں گزر چک رہی ہے. جیسے کہ گزشتہ خطبات میں ہم نے جانا قیامت بڑا خوفناک، بڑا دہشتناک اور وحشتناک دن ہوگا، جس کے بارے میں میں اور آپ جانتے ہیں، قرآن حدیث میں بھی ہے. اور آج جدید سائنس اور ٹیکنالوجی اور باطل دیگر ادیان اور دھرم اور مذاہب اور ریلیجنس یہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی. وہ قیامت کا دن ہے. اس سے آنے کی نشانیاں بتائی گئی ہے، چھوٹی چھوٹی نشانیاں، جنہیں ہم نے خاص طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. قیامت کی وہ نشانیاں جو واقع ہو چکی ہے، جس میں ہم نے جانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یعنی آپ کو نبی بنا کر بھیجا جانا، اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہم نے قیامت کی نشانیوں میں سے جانا کہ چاند کا ٹکڑے ہو جانا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. گزشتہ خطبات میں ہم نے قیامت کی وہ نشانیاں جانی جس میں سے ہم نے جانا کہ بہترین زمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر جیسے جیسے ہم گزرتے چلے جا رہے ہیں بہترین زمانے سے دور اور شر، فتنوں، آزمائشوں کے زمانے کے قریب چلتے چلے جا رہے ہیں. گزشتہ دروس میں قیامت کی اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہم نے جانی، جس میں سے ہم نے یہ بھی جانا کہ فتح بیت المقدس، یعنی بیت المقدس کی جو فتح ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، پھر بعد میں اور ہوئی تو اسے بھی ہم نے جانا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قعاس نامی بیماری جو بکریوں میں آئی تھی اور کمیونیکیبل ڈیسیز تھی، یعنی پھیلنے والی بیماری تھی، جس میں بکریاں بھی بہت ساری مری اور بہت سارے انسان بھی انتقال کر گئے. گزشتہ دروس میں ہم نے جانا کہ خوارج کا ظہور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. خوارج کا ظہور یعنی جو ظاہری معنی کو لے کر اسلام سے سب سے پہلے نکلنے والا فرقہ، وہ قیامت کی نشانیوں میں سے. گزشتہ دروس میں ہم نے جانا کہ ترکوں سے جنگ، حجاز سے آگ کا نکلنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. گزشتہ دروس میں جانا قیامت کی نشانیوں میں سے فتنوں کی کثرت، یعنی اس طرح سے فتنوں کی کثرت ہوگی جس طرح سے بارش کے قطرے گرتے ہیں، اس طرح سے فتنوں کا ظہور ہونا، فتنوں کا گھروں کے اندر داخل ہو جانا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ہم نے جانا کہ ایک شخص کا صبح کو مومن اور شام کو کافر ہونا، اور شام کو مومن اور صبح کو کافر ہونا. یہ سیٹلائٹ کی بھرمار، سیٹلائٹ کا واقع ہونا اور اس کے ذریعے سے مختلف طرح کی چیزوں کا ظہور ہونا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. جیسے کہ گزشتہ دروس میں جانا ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا، یعنی ایسے ظالم جو انصاف نہ کرتے ہو، ایسے ظالم جو ظلم و زیادتی کرتے ہو، جن کی رعایا ان کے ظلم سے پریشان ہو، تو ظالم حکمرانوں کا آنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. عورتوں کا برہنہ ہونا، یعنی کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہونا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگوں کا، جھوٹے لوگوں کا نبوت کا دعویٰ کرنا، یعنی مدعیان نبوت کا، جیسے کہ مسیلمہ کذاب، اسود انسی اور حال ہی میں احمد عیسیٰ، اور اس کے علاوہ دیگر اور بہت سارے جو جھوٹے لوگ جو اپنے آپ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کا ظہور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. دیکھیے کیا پیاری تعلیمات ہے. ایسے لوگ جب دعویٰ کرتے ہیں تو انہیں دیکھنے کے بعد فوراً ایمان تازہ اور مضبوط ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ 100% سچ ثابت ہونا ہے تو ہونا ہی. جیسے قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکار حدیث کا فتنہ، یعنی جو یہ کہیں گے کہ ہمارے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور آج ہم اپنی زندگیوں میں ایسے بدبختوں، ایسے گمراہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پر فٹ اتر رہے ہیں، ان کا آج ہم نظارہ کریں تو اس سے ایمان زیادہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہونا ہی ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو 100% یہ نشانی کا ظہور ہونا، لوگوں کا قرآن کو ماننے کا جھوٹا دعویٰ کرنا اور احادیث کا انکار کرنا، عقل پرستی کا شکار ہونا، خوارج کے نقش قدم پر چلنا، یہ لازمی طور پر قیامت کی نشانیوں میں سے ہے.
کہ حجاز سے بڑی آگ کا نکلنا، دیانتدار کا امانتدار کا خائن سمجھا جانا اور خائن کا امانتدار سمجھا جانا، جیسے کہ آج ہو رہا ہے کہ جو امانتدار ہے اسے خائن سمجھا جا رہا ہے اور جو خائن ہے خیانت کرنے والا ہے اسے امانتدار سمجھا جا رہا ہے۔ گزشتہ دروس میں قیامت کی نشانی میں سے ہم نے یہ جانا کہ لونڈیوں کا اپنی مالکہ کو جنم دینا، تو اب اس میں تفصیل کیسے، گزشتہ دروس میں ہم نے جانا کہ کس طرح سے لونڈیاں اپنی مالکہ کو جنمے گی، اس طرح سے قیامت کی نشانیوں کا ظہور۔ چرواہے بلند بالا عمارتیں تعمیر کریں گے، یعنی بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کریں گے۔ قتل کی کثرت قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، قتل کی کثرت، سابقہ امتوں کے نقش قدم پر چلنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کر کے بتایا کہ اگر وہ لوگ ایک بالش چلیں گے تو یہ امت کے لوگ یہ بھی ان کے نقش قدم پر چلنے میں اس طرح سے اندھے ہو جائیں گے کہ ایک بالش ہی چلیں گے، جو آج میں اور آپ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے دیگر اور نشانیوں کو ہم نے جانا، جس میں قیامت کی نشانیوں میں سے ہم نے یہ جانا کہ زمانے کا قریب ہو جانا، یعنی زمانہ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، برکت ختم ہو گئی، دن رات ہفتے مہینے گھنٹے سال اس تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ وقت آ رہا ہے، آ کر کے وقت چلا جا رہا ہے۔ جیسے کہ اب رمضان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، رمضان آ رہے ہیں لیکن اب رمضان آئیں گے بھی اور چلے بھی جائیں گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قطع رحمی یعنی رشتہ داریوں کا ٹوٹ جانا، چھوٹے چھوٹے معاملات پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کس طرح سے رشتہ داریاں بکھرتی چلی جا رہی ہے، رشتہ داریاں ٹوٹتی چلی جا رہی ہے، تو رشتہ داریوں کا ٹوٹنا، قطع رحمی کی کثرت، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ میں اور آپ اگر آج سے کچھ سالوں پہلے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رشتہ داری کی کتنی زیادہ اہمیت ہوتی تھی، کہ رشتہ داری کے سامنے مال و دولت کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، لیکن رشتہ داریوں کا ٹوٹنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ فحاشی کی کثرت، فحاشی کا، زناکاری کا تیزی کے ساتھ بڑھنا، عام ہونا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اور قیامت کی نشانی ہم نے جانے، رذیل شخص کا قوم کا سربراہ بن جانا، یعنی بدماش غنڈہ شخص جو قوم کا دلیل اور رسوا ہوگا وہ حاکم اور ذمہ دار بن جائے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، یہ نشانیوں کا ہم لوگ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ زنا کی کثرت، ریشم، آلات موسیقی یعنی ناچ گانے کے آلات کا، ڈھول بازوں کا، مزامیر کا، بانسری کا، ان ساری میوزک کا، ان ساری چیزوں کا عام ہو جانا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور کس طرح سے عام ہو رہا ہے، میں اور آپ جانتے ہیں، بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی کے ساتھ کس تیزی کے ساتھ میوزک عام ہو چکی ہے، اس کا مشاہدہ ہم اپنی زندگیوں میں کر رہے ہیں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کتابت کی کثرت، یعنی بہت زیادہ لکھا جانا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جیسے کہ آج میڈیا کے طور پر، یعنی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا وغیرہ کے ذریعے سے جو لکھا جا رہا ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ مال کی کثرت، یعنی انسان کے پاس مال کا بڑھ جانا۔ آج دیکھیے، پہلے کسی کے پاس اگر کچھ پیسہ ہوتا، لاکھ روپے ہوتے، تو علاقے کا بہت بڑا مالدار سمجھا جاتا تھا، لیکن مال اس طرح سے زیادہ ہو گیا کہ آج کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو۔ موت اور جنگوں کی کثرت، یعنی جنگوں کا بہت زیادہ ہونا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ زلزلوں کی کثرت، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ لوگوں کا مسجدوں سے گزر جانا، اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر نہ کرنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب دیکھ جائیے کتنے الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ لوگوں کا مسجد آ رہے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت کرے بغیر، نماز پڑھے بغیر، اللہ کا ذکر کیے بغیر مسجدوں سے گزر جا رہے ہیں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ بازاروں کا قریب ہو جانا، بازاروں کا قریب ہو جانا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ کس طرح سے بازار قریب ہے، میں اور آپ جانتے ہیں۔ گھروں کی زیبائش، یعنی گھروں کا بہت زیادہ مزین ہونا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ مساجد کا ڈیکوریشن، مساجد کا بہت زیادہ مزین ہونا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور علم کا اٹھایا جانا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ گزشتہ درس میں، خطبے میں ہم نے جانا کہ علم علماء کی موت کے ذریعے سے ختم کیا جائے گا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے علاوہ پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا، یعنی پہاڑوں کا ہٹ جانا مطلب یہ ہے کہ پہاڑوں کو توڑ کر کے راستے بنائے جا رہے ہیں، بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں، ان کا مال، ان کی مٹیریل، ان کی مٹی دوسری جگہ استعمال کی جا رہی ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔
جھوٹ کی کثرت یعنی جھوٹ کا بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنا اور بہت زیادہ عام ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ زلزلوں کی کثرت قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ عورتوں کی کثرت، عورتوں کی تعداد میں اضافے کا ہونا اور مردوں کی تعداد کم ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین کے نازل کردہ احکامات یعنی قرآن و حدیث کے خلاف فیصلے کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جیسے کہ آج ہو رہا ہے، گزشتہ جمعہ تفصیل سے بتایا گیا کہ قرآن و حدیث میں اور آپ جانتے ہیں شریعت کے قانون کو بدلنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے، شریعت کے خلاف فیصلے کیے جا رہے ہیں، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری قیامت کی نشانیاں ہیں، جس میں سے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ درندے، جمادات، کوڑے، جوتے اور اس طرح کی چیزوں کا بات کرنا۔ اب اس کے اندر بڑی تفصیل ہے، مختصراً یہ کہ ایسی چیزیں جو بے جان سمجھی جاتی ہے وہ ان بے جان چیزوں کا بات کرنا، گفتگو کرنا، یا درندوں کا بات کرنا، انسانوں کے ساتھ بات کرنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اب اس کے اندر کئی چیزیں میں اور آپ جانتے ہیں، آج میڈیا جو الیکٹرانک میڈیا بڑھتے ہوئے آگے پہنچ گئی، جس میں موبائل ایجاد ہوا۔ آج ہم کبھی غور نہیں کر سکتے تھے پہلے کے زمانوں میں کہ ایک ایسی بھی ٹیکنالوجی ایجاد ہوگی کہ جس میں انسان جو کچھ کر رہا ہے، جو کچھ بول رہا ہے، وہ سب کے سب ریکارڈ ہوگا اور اسی طرح سے بتایا جائے گا۔ قیامت کی نشانی سی سی ٹی وی کیمریز وغیرہ، جس کے اندر انسان کی ایک ایکشن، ایک عمل، اس کی آواز، کیا بول رہا ہے، کیسے بول رہا ہے، کس انداز، کس طریقے کے ساتھ بول رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں محفوظ ہونا اور لوگوں تک پہنچنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ درندوں کا بات کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی واقع ہو چکی ہے کہ ایک شخص، دو واقعات بتاتا ہوں کہ بھیڑیا ایک چرواہے کی بکری کو پکڑ کر لے جا رہا تھا، تب اس چرواہے نے بھیڑیا کو مار کر جب اپنی بکری اس سے چھڑا لیا، تب بھیڑیا پلٹ کر کے اس چرواہے سے بات کرنے لگا، انسانی آواز میں، اس کی زبان میں بات کرنے لگا کہ تو میرا رزق چھین رہا ہے، اس طرح سے اسے بات کرنے لگا۔ اور اس بھیڑیا نے بتایا کہ ایک نبی ایسا آئے گا دو پہاڑوں کے درمیان کہ جو اللہ کی توحید کی طرف بلائے گا، کچھ صفات بتائی۔ اب جب وہ صفات بتائی تو وہ چرواہا فوراً واپس جاتا ہے اپنے گھر، بکریوں کو چھوڑتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوری باتیں ذکر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ بات سچی ہے۔ بالکل اسی طرح کا واقعہ گائے کا پیش آئے کہ ایک گائے، اس کے اوپر اس کا مالک بہت زیادہ وزن لادے ہوئے لے جا رہا تھا۔ وہ گائے فوراً بات کرنے لگی کہ میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، یعنی میں کھیتی باڑی کے لیے ہوں اور وزن زیادہ میرے اوپر لادنے کے لیے نہیں۔ اور یہ واقعہ بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اس بات پر ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ بھی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو بہرحال درندوں کا بات کرنا یا پھر دیگر غیر جاندار چیزوں کا انسان کے تمام ایکشنز کو محفوظ کرنا، باتوں کو محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچانا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے رومیوں کی کثرت اور اربوں کی قلت، یعنی اربوں کی قلت ہوگی اور رومیوں کی کثرت ہو جائے گی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ زمین کا اپنے اندر کے خزانے اگلنا، نکال دینا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور یہ نشانیاں ایسی ہے جو وقتاً فوقتاً واضح ہو رہی ہے، جیسے کہ ابھی حال ہی میں ایک پتہ چلا تھا کہ عرب کے کسی علاقے میں سونے کا پہاڑ وغیرہ نکلا ہے، سونا نکلا ہے۔ تو بہرحال یہ زمین کا خزانے نکالنا یہ بھی قیامت کی نشانی میں۔ دیکھیے بڑی جامعیت ہے، یہ جملے مختصر ہے، صرف میں اشارہ کر رہا ہوں، کئی انداز کئی طریقوں کے ساتھ زمین اپنے اندر کے خزانے نکالے گی، جیسے کہ الگ الگ انداز الگ الگ طریقوں کے ساتھ۔ اب خزانے کا یہی مطلب نہیں ہے کہ صرف سونا نکلے تو یہ خزانہ ہے، اس کے علاوہ مختلف طرح کی معدنیات، مختلف طرح کی دھاتیں جو قیمتی ہوتی ہے، جو ٹیکنالوجی سائنس میں دواؤں وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے، وہ سب کے سب اس میں شامل ہے۔ تو بہرحال قیامت کی نشانی میں سے ہے بعض عرب قبائل کا دوبارہ بتوں کی پوجا کرنے لگ جانا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ یعنی عرب قبائل کا شرک میں مبتلا ہو جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور اس طرح کی نشانیاں وقتاً فوقتاً سامنے آتی چلی جا رہی ہے۔
قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگوں کا نماز پڑھانے سے گریز کرنا. یہ بھی صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. لوگوں کا نماز پڑھانے سے گریز کرنا یعنی اپنے آپ کو نماز پڑھانے سے پیچھے کر دینا, یہ قیامت کی نشانی ہے. اور میں اور آپ جانتے ہیں یہ حالات بھی آج ہمارے سامنے بالکل بینوان سامنے. کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے, دنیا کے جو بڑے بڑے اسکالر ہیں یا دنیا کی فیلڈ کے جو ایکسپرٹ اور ماہرین ہیں جو 10 سال 12 سال پڑھ کر کوئی ڈگری حاصل کرتے ہیں, تو میں اور آپ جانتے ہیں ان کی عزت, ان کی کمائی, ان کی مال و دولت بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں علماء, قرآن حدیث کے جانکار, اسلام کے جانکار, ان کی عزت کم, ان کی مال, ان کی دولت, ان کی کمائی کم. لوگوں کا یہ نظریہ بن چکا ہے کہ علماء صرف برکت کے ذریعے اپنی زندگی گزارا کرے اور وہ لوگ مال و دولت کے ذریعے سے گزارا کریں گے. بہرحال ایک معاشرے کی جو ذہن ہے یہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. تو نماز پڑھانے سے لوگوں کا گریز کرنا, پیچھے ہٹ جانا, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. معاشرے میں یہ چیز آج کی تاریخ میں مساجد بہت سارے علماء سے خالی ہوتی چلی جا رہی ہے کورونا کے بعد, اور یہ منظر سامنے آ گیا ہے کہ علماء, قرآن حدیث کے جانکار یہ دنیا کی طرف تیزی سے بھاگ رہے ہیں, مساجد کو چھوڑ رہے ہیں مختلف طرح کے مسائل, مختلف طرح کی پریشانیوں کے وجہ سے. کیوں ایسا ہم نہیں کرتے ہیں کہ قرآن حدیث کے جانکار کے لیے, صحیح عالم کے لیے اچھی خاصی تنخواہ, ان کی دنیاوی تمام ضروریات پوری ہونے کا اسباب پیدا کریں. دیکھیے جس طرح سے دوسرے شعبوں میں نوکری کے لیے لائن لگتی ہے, مساجد میں بھی لائن لگی. تو بہرحال قیامت کی نشانی آ رہی ہے, وقت کی اہم ضرورت ہے. جیسے کہ حالات ہمارے سامنے چل رہے ہیں, یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. غیر قوموں کا مسلمانوں پر ٹوٹ پڑنا, یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. دیکھیے ایک ایک قیامت کی جو نشانی بتائی گئی ہے بڑی جامع بتائی گئی ہے, اور یقیناً قیامت کی ان نشانیوں میں ہماری زندگیاں گزر رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم غفلت اور سستی میں ہیں, بلکہ قیامت کی جو نشانیاں چل رہی ہیں ان کا ہم اپنی زندگی میں اچھے طریقے سے مشاہدہ کر رہے ہیں, اچھے طریقے سے مشاہدہ کر رہے ہیں. قیامت کی نشانیوں میں سے غیر قوموں میں تمام ادیان, تمام باطل مذاہب آ جائے گی, وہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے گی. آج ہر طرف سے ٹوٹ پڑے گی, الگ الگ انداز, الگ الگ طریقوں کے. میں اور آپ جانتے ہیں ہر کوئی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا ہو, چاہے یہودی ہو, عیسائی ہو, غیر مسلم ہو, کافر ہو, مشرک ہو, الگ الگ انداز, الگ. 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور بڑی پیاری ہے یہ حدیث بھی, بڑی جامع حدیث ہے, انشاءاللہ پھر کبھی اس کی وضاحت کی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشک الامم ان تداع, کہ غیر قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی, اور اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گی جس طرح سے ایک بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. یہ مثال بھی بڑی جامع ہے کہ بھوکا دسترخوان پر, جب انسان کو شدت کی بھوک لگی ہو, اب اسے کچھ کام نظر نہیں آتا ہے, بلکہ سب سے پہلے اسے اپنا پیٹ بھرنے کی فکر ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح سے غیر قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب اس میں بھی الگ الگ مثالیں, جیسے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتی ہے, دسترخوان کی بھی مثال دی. اور دسترخوان پر کوئی بھی چیز کب آتی ہے؟ جب اپنے اصل وجود سے ہٹ جاتی ہے, اس کے بعد وہ دسترخوان پر آتی ہے. یعنی جیسے اگر بکرا ہے, مرغا ہے, یہ زندہ ہے, اس کو کاٹ دیا جائے, اس کو بنا دیا جائے, تب وہ دسترخوان پر آئے گا, زندہ مرغا نہیں آ جائے. سبزی ہے, ترکاری ہے, جب اکھاڑ دیا جائے گا اور کاٹ کر کے بنایا جائے گا تب آئے گا. تو یعنی انسان, مسلمان بھی اپنے اصل وجود سے ہٹ جائیں گے تب دسترخوان پر آئیں گے, تب غیر قومیں ان کے اوپر ٹوٹ پڑے گی. دیکھیے کیا پیار, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بہت ساری اسپیشلٹیز دی گئی تھی, وہیں ایک خاص بات یہ دی گئی تھی کہ اوتیت جوامع الکلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیے گئے تھے. یعنی بات مختصر ہوتی لیکن معنی مطلب کے اعتبار سے بہت زیادہ وسیع ہوتی تھی. تو یہ بھی انہی میں سے ہے کہ غیر قومی. اب صحابہ نے فوراً سوال بھی کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت مسلمانوں کی زیادہ تعداد نہیں ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہوگی, سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگی. یعنی بہت زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہوگی. آج کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہے؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے. مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے. صحابہ اکرام نے فوراً سوال کیا, ومل وہن یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. 2 جملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حب الدنیا، دنیا کی محبت، و کراہیت الموت، اور موت سے نفرت، یعنی دنیا کی محبت میں شدت اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھ جانا اور موت سے بھاگنا. ظاہر سی بات ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی وہی موت سے بھاگے گا. جس کے دل میں آخرت کی محبت ہوگی، جنت کی محبت ہوگی، وہ دنیا کی طرف نہیں بھاگے گا، دین کی طرف بھاگے گا، آخرت کی طرف بھاگے گا. تو ومل وحن کیا بتایا گیا؟ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. آج حالت یہی ہے، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مسلمان کم نہیں ہے، زیادہ، بہت زیادہ تعداد میں، لیکن دلوں میں وہن پیدا ہو گیا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو گئی. کوئی بھی قوم اس وقت تک غالب نہیں آ سکتی جب تک اس کے دل سے دنیا کی محبت نہ نکل جائے اور موت سے نفرت نہ نکل جائے. جب دنیا کی محبت نکل جائے گی اور موت کی محبت دلوں میں آ جائے گی وہی قوم غالب آ سکتی ہے. صحابہ اکرام 313 ہو کر ہزاروں سے ایسے ہی نہیں بھیڑ گئے تھے، موت سے محبت تھی، مرنے کا جنون اور جذبہ تھا، لہذا اتر گئے میدان میں. تو میں اور آپ جانتے ہیں اللہ کی مدد آئی. تو بہرحال غیر قوموں کا مسلمانوں پر ٹوٹ پڑنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے جس کا مشاہدہ میں اور آپ کر رہے ہیں. خسف، قذف اور مسخ، یعنی یہ بھی تینوں بھی کئی چیزیں. مسخ یعنی انسان کی شکلوں کا، چہروں وغیرہ کا بدل جانا الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ. جیسے کہ میں اور آپ جانتے ہیں پلاسٹک سرجری کی جا رہی ہے یا XYZ الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ ہو رہا ہے. خسف یعنی زمین کا پھٹ جانا، الگ الگ علاقوں سے الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ زمین کا پھٹنا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے. اب زلزلوں کی وجہ سے یا دیگر اور اسباب و ریزن کی وجہ سے زمین کا پھٹنا، ایسا فتنہ جو تمام عربوں کو ہلاک کر دے گا، ایسا فتنہ آئے گا جو تمام عربوں کو ہلاک کر دے گا. قریش قبیلہ، قریش کے ماننے والے بھی تقریباً ختم ہو جائیں گے، قریش کے ماننے والے بھی تقریباً ختم ہو جائیں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ حبشہ کا ایک شخص جو پتلی پنڈلیوں والا ہوگا یہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا، خانہ کعبہ کو اڑا دے گا. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. قیامت سے پہلے اسلام کا دنیا سے معدوم ہو جانا، یعنی اسلام کا اجنبی بن جانا. اسلام کا قیامت کی نشانی میں سے یہ قیامت کے بڑے نشانیوں سے پہلے کی نشانی آئی ہے کہ قیامت سے پہلے اسلام اجنبی ہو جائے گا. جیسے شروع میں اجنبی تھا، بالکل اسی طرح سے قیامت سے پہلے اسلام اجنبی ہو جائے گا. اور اس کے اجنبی ہونے کی مثال دی گئی ہے اس طرح سے جس طرح سے کپڑے پر کوئی داغ لگا ہو اور داغ صاف کر دیا جائے اور داغ نظر نہ آئے، بالکل اسی طرح سے اسلام بھی صاف ہو جائے گا. حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ کچھ بوڑھے لوگ کہیں گے کہ ہم اپنے باپ دادا سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سنا کرتے تھے. اللہ اکبر. اس طرح سے اسلام اجنبی ہو جائے گا. کس طرح سے اجنبی ہو جائے گا کہ بوڑھے لوگ، وقت کے بوڑھے لوگ کہیں گے کہ ہم اپنے باپ دادا سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سنا کرتے تھے. یعنی اس طرح سے اسلام اجنبی ہو جائے گا. نمازی نہیں رہیں گے، روزہ رکھنے والے نہیں ہوں گے، اللہ کا ذکر کرنے والے نہیں ہوں گے، اللہ رب العالمین کا نام لینے والے نہیں ہوں گے. یہ قیامت کی نشانی میں سے. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ بیت اللہ کے حج کا متروک ہو جانا ہے، یعنی حج کا چھوڑ دینا، حج نہ کرنا، حج بھی ختم ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. حج متروک کر دیا جائے گا، اللہ رب العالمین کے گھر کا کوئی حج نہیں کرے گا. یعنی قیامت کی لاسٹ نشانیوں میں سے یہ ہے. اس کے علاوہ دیگر اور ہے کہ